رائٹ. اب دوسرے آن دی ادر سائڈ آف اسپیکٹرم ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایتھیسٹ کمیونٹی ہے یا جو سائنٹسٹ کمیونٹی ہے، جو مطلب سیکولر لوگ ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ایلیکوینٹ بھی ہو رہے ہیں، ان کے آرگومنٹس بھی بہت زیادہ امپریسو ہیں، اور عام لوگ اس طرف جا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا پرانی باتیں آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس صورت میں اب اگلا جو زمانہ آ رہا ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ الحاد کا زمانہ آ رہا ہے، اور ہم اپنے لیے اور آنے والے ہماری جن جنریشنز ہیں ان کے لیے اس کوئی ٹیکنیکس ہیں کہ ہم اپلائی کر سکیں اور اس کو اسٹل ریلیونٹ رکھ سکیں. بچوں کے بارے میں ہم پھر بعد میں سیپریٹلی بات کریں گے، لیکن ایز اے کامن مین میں اب آج کیا کر سکتا ہوں؟ ہم کس بیسس پر مثال کے طور پر سائنس کو لے کر آگے چل رہے ہیں؟ یہ چیز خود بتا رہی ہے کہ اس دنیا کے اندر کچھ پریڈکٹیبل لاز ہیں. وہ جو انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی تھیری ہے یا انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ آپ انکار کر دیں نا. مذہب، میں تو ابھی مذہب کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ عقلی طور پر ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں اس میں جس طرح سے ہم سائنٹیفک انفرنسز ڈرا کرتے ہیں، ہم نے ایک پوری کی پوری ایک فیلڈ ایجاد کر لی جس کو ہم کہتے ہیں کوانٹم فزکس یا کوانٹم تھیوری. کوانٹم یا یہ جس چیز کے بارے میں اسٹڈی کرتی ہے اس کو کوانٹا کہتے ہیں. کوانٹا از اے منسکیول پارٹ آف این ایٹم، اس کا بھی چھوٹا حصہ کیا ہو سکتا ہے، اس کو کوانٹا کہا جاتا ہے، اور وہ اس کی اسٹڈی ہے. آج تک ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، اس کے بارے میں ساری تھیری، اسی لیے اس کو کوانٹم فزکس کو کوانٹم تھیوری بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آن واٹ آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ از رانگ. یہ اصل میں یہ انسان کی جو خوبصورتی اور انسان کی جو باقی لیونگ تھنگز ہیں ان سے جو چیز ان کو ممتاز کرتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان محض چیزوں کو دیکھ کر علم حاصل نہیں کرتا، بلکہ وہ انفرنسز کے نتیجے میں بھی حاصل کرتا ہے. انفرنس سے کیا مراد؟ انفرنس سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک ظاہری چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس کے پیچھے موجود کسی فینومینا کو تک پہنچنے کی ایبلٹی رکھتے ہیں، عقلی طور پر دریافت کرنے کی ایبلٹی رکھتے ہیں. یعنی سیب گرتا ہے، ادھر سے ہم بات شروع کرتے ہیں اور ادھر تک پہنچتے ہیں کہ there is a force called gravity which pulls things towards higher bigger masses. یہ جو بگر ماس کی طرف چیزوں کا پل ہے، اس کی ہم نے ایک پوری چیز دریافت کی ہے. وہ ایگزسٹ تو شروع سے کرتی ہے، لیکن نیوٹن نے آ کر اس کو ایک ورڈ دے دیا، اس کے نتیجے میں وہ یہ کیا چیز ہے انسان کی. یہ انسان کے وہ امتیاز ہے نا جو اس دنیا میں باقی کریچر سے اس کو حاصل ہے. دیکھنے کو تو ایک کتا بھی دیکھ رہا ہے کہ چیزیں گرتی ہیں، اس کو آپ بال پھینکیں گے تو اٹ کین ایون کیچ دیٹ بال. اس کے اندر اتنی عقل تو ہے کہ وہ چیزیں، بٹ اس کو وہ تھیری ڈرائیو نہیں کر سکتا. یہ جو پیچھے موجود ہے چیز، یہ ڈرائیو نہیں کر سکتا. یہ انسان کا امتیاز ہے. اسی امتیاز کی وجہ سے انسان اس موجود کے پیچھے جو کریچرز ہے یا جو کریٹر ہے اس تک پہنچنے کی ابیلٹی رکھتا ہے، پوٹینشل رکھتا ہے، لیکن وہ اس پوٹینشل کو نہ استعمال کرنا چاہے نہ کرے. تو یعنی یہ بات کہ میں تو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہماری ساری کی ساری ڈسکوریز اسی پرنسپل پر بیسڈ ہیں جس پرنسپل پر انسان خدا تک پہنچتا ہے. یہ میں اس چیز کے بارے میں کہ اس دنیا کے اندر کس طریقے پر چیزیں ایوالو کی ہیں، میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ اس میں ایک حکمت انوالوڈ ہوگی. مجھے اگر سمجھ نہیں آ رہی تو میں اس کا انکار کر دیتا ہوں کہ خدا ہو سکتا ہے. یعنی یہ بات کہ مجھے آج سمجھ میں نہیں آئی ایک چیز تو میں اس کا انکار کر دوں. ایک اچھا علمی رویہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کے بارے میں کویسچن مارک لگا کر اس کو ایک ڈسکوری کی جگہ پر رکھوں، اس کو ایک ایکسپلوریشن کا موضوع بنائے رکھوں. وہ تو پھر میرے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، یہ آپ کے اندر ہی ہونی چاہیے. تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو انسان کے فرداً ہر آدمی کا مسئلہ ہے. وہ اگر سمجھتا ہے کہ اس کو اس سے کوئی اٹ گیوز میک سینس ٹو دیٹ پرسن تو مانے اس کو. اس کے بعد ایکسٹرنلی مذہب نے آ کر اس کو سپورٹ کر دیا. اچھا، وہ کس طرح سے کیا؟ جس وقت میں اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ دنیا جو ہے وہ کتنے شاندار سسٹم سے بنی ہوئی ہے، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر میں ایک ایسی چیز کہ جو دنیا کی کوئی خدمت نہیں کر رہا اور جس کی خدمت میں ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، ایک ایسی ہستی کے طور پر اس دنیا میں جی رہا ہوں، اور جی اس طرح سے رہا ہوں کہ وہ ساری چیزیں میری جینے میں کنٹریبیوٹ کریں گی تو جی پاؤں گا، ورنہ جی بھی نہیں پاؤں گا. یہ وہ سسٹم ہے. اس کے نتیجے میں اس کی پرفیکشن کو دیکھتا ہوں. اور وہ جو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ تم فرج البصر حل تری من فطور، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ تم کوئی اس میں رکھنا نہیں دیکھ سکو گے، جو کچھ تمہیں آس پاس تم کائنات کے اندر جو شاندار نظام ہے اس میں کوئی رکھنا نہیں دیکھ سکو گے. اس سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں خدا تک پہنچ جاتا،
مذہب آ کر ان چیزوں کا جواب دیتا ہے کہ جن کے بارے میں جب میں خدا تک نہیں پہنچ پاتا، یا میں جب خدا تک پہنچ جاتا ہوں اور پھر میرے دل میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسا کیوں ہونے دے رہا ہے؟ مثال کے طور پر ایک ظالم جو ہے اس کے ہاتھوں میں ایک مظلوم کیوں تنگ ہو رہا ہے؟ اس نے یہ گنجائش کیوں رکھی ہوئی ہے؟ آج کل تو یہ سوال اٹھ رہا ہے نا فلسطین کے حوالے سے بہت زیادہ، بہت دنیا میں ہسٹری میں بارہا اٹھا ہے یہ سوال، ٹھیک ہے نا جی. یا یہ بات کہ میری محنت اور میری خواہشات اور جو میری تمنائیں ہیں اس کا جواب کدھر ہے؟ Why is it that my efforts do not produce results? Why is it that sometimes I have no efforts but I'm given without any effort, you know? یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس ایسپیکٹ کا جواب ہے جو مذہب ہمیں دیتا ہے. یعنی مذہب خدا کی یا ایک کریٹر کی ڈسکوری کے لیے نہیں ہے. کریٹر کی ڈسکوری تو انسان اپنی عقل سے کر لیتا ہے. وہ کریٹر کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں اور کریٹر کا اس دنیا کے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا ہے، اس دنیا کی زندگی کی نیچر کیا ہے، اور اس دنیا کی زندگی میں ہم نے کیسا ہونا ہے، اس کا جواب ہے مذہب میں.